لائبریری میں مکمل سکوت طاری تھا، صرف صفحات پلٹنے کی مدھم آواز اور کبھی کبھی کسی قلم کی کاغذ پہ سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مریم رحمان سادگی کے حال میں لپٹی ایک میز کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کتاب کے اوراق پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ اتنے انہماک سے پڑھ رہی تھی کہ وقت کا احساس بھی کھو بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے تھے، لیکن اچانک ایک انجانی سی بے چینی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے کوئی چھپی نگاہیں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کے ارد گرد دیکھا۔ سامنے چند طلبہ خاموشی سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو مشکوک معلوم ہو۔ مریم نے ایک گہری سانس لی، دوبارہ کتاب پہ جھک گئی، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ چند لمحے بعد ہینا آہستگی سے کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارے کہاں کھوئی ہوئی ہو مریم، وہ اس کا بازو پکڑ کے بولی۔ مریم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر کتاب بند کر کے ایک آہ بھری، بس یار عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہینا نے چونک کے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مریم نے ہچکچاتے ہوئے چاروں طرف ایک بار پھر دیکھا، جیسے الفاظ کہنے سے پہلے یقین کرنا چاہتی ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر دھیرے سے بولی، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، بار بار ایسے احساس ہو رہا ہے جیسے کوئی نگاہیں چبھ رہی ہوں۔ ہینا نے پہلے تو سنجیدگی سے اس کی بات سنی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اوہ مریم، تمہیں وہم ہو رہا ہے، دیکھو یہاں سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تمہیں کیوں دیکھے گا؟ مریم نے لب کاٹتے ہوئے کہا، نہیں ہینا، واقعی میں عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ایک دو بار ایسے لگا جیسے کوئی بالکل قریب سے دیکھ رہا ہو، جب نظر اٹھائی تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہینا نے گردن گھما کے پورا ہال دیکھا، پھر کہنے لگی، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، جب ہم بہت دیر تک کسی جگہ خاموش بیٹھے ہوں تو دماغ خود ہی ہمیں وہم دکھانے لگتا ہے۔ لائبریری میں تو ویسے ہی ماحول تھوڑا سا سنجیدہ اور بوجھل ہوتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ مریم نے بے چینی سے اپنے بازوؤں کو لپیٹ لیا، جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر دل ہے کہ مانتا نہیں، بار بار ایک انجانی سی وحشت گھیر لیتی ہے۔ ہینا نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، ایسے کرو، تھوڑا وقفہ لے لو، باہر جا کے تازہ ہوا میں سانس لو، یا ہم کیفے چلتے ہیں، دماغ کو تھوڑا ریفریش کرو۔ مریم نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پہ بے چینی کی چھاپ اب بھی گہری تھی۔ کبھی کبھی انسان کے اندر کا کوئی خدشہ حقیقت کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ دھیرے سے بولی۔ ہینا نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر یہ ہر خدشے کو حقیقت سمجھنے لگیں تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو تم بہادر ہو، خود پہ اعتماد رکھو، اور ویسے بھی اگر واقعی ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو ہم دونوں ابھی دیکھ لیتے۔ مریم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک ہلکی سی پرچھائی اب بھی ناچ رہی تھی۔ خیر چلو اٹھو، ہینا نے کرسی دھکیلتے ہوئے کہا، چائے پینے چلتے ہیں۔ مریم نے آہستہ سے کتاب بند کی، اپنی چیزیں سمیٹیں اور ہینا کے ساتھ اٹھ کے باہر کی طرف چل دی، مگر چلتے چلتے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، جیسے دل میں کوئی آخری بار تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ ہال میں اب بھی وہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر مریم کی بے چینی کی لہر کسی طور تھمنے کو تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا، ہلکی سنہری روشنی سڑکوں پہ پھیل چکی تھی، یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی اور طلبہ اپنے اپنے راستوں پہ روانہ ہو رہے تھے۔ مریم نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھامے رکشے میں بیٹھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ آج بھی دل میں بے چینی کا ایک ہلکا سا سایہ موجود تھا، مگر ہینا کی باتوں نے قدرے تسلی دی تھی۔ رکشہ گلیوں میں سے ہوتا ہوا مین روڈ پہ آیا تو مریم نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے سر کھڑکی سے باہر نکالا اور ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے لگی۔ سڑک پہ معمول کی چہل پہل تھی، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، پیدل چلتے لوگ، ہر منظر معمول کے مطابق تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اچانک 3 کالی چمکتی ہوئی مرسڈیز برق رفتاری سے آ کے رکشے کے بالکل سامنے رک گئیں۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا، رکشے والا بھی زور سے بریک لگا کے رک گیا۔ رکشے کی چرچراہٹ سڑک پہ گونج اٹھی۔ ابھی مریم کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ 2 اور مرسڈیز دونوں طرف سے آ کے رکشے کو گھیر چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ رکشے والے نے خوفزدہ ہو کے بڑبڑایا اور ان گاڑیوں کو ہراساں نظروں سے دیکھنے لگا۔ مرسڈیز کے دروازے بیک وقت کھلے اور 3 سے 4 قدآور کالے کپڑوں میں ملبوس، چہرے پہ ماسک چڑھائے گارڈز باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلز موجود تھیں۔ اوئے گاڑی بند کر، اور لڑکی آپ جلدی نکلیں، ایک گارڈ نے کرخت آواز میں حکم دیا۔ مریم کا دل دھڑکنے لگا، اس نے خوف سے رکشے والے کی طرف دیکھا۔ بھائی رکشہ بھگا لو خدا کے لیے، مریم نے کانپتی آواز میں کہا۔ رکشے والا بھی گھبرا گیا تھا، اس نے رکشہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر تب تک ایک گارڈ لپک کے اس کی طرف بڑھا اور زوردار گھونسا اس کے چہرے پہ مارا۔ رکشے والا کراہتا ہوا نیچے گر گیا، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ مریم نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک گارڈ نے بجلی کی تیزی سے رکشے کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے چھوڑو، مریم تڑپتے ہوئے چیخی۔
मगर उसकी चीखें शोर में दब के रह गईं। एक और गार्ड ने मरियम का बैग उसके हाथ से छीन के फेंक दिया, दूसरे ने उसे ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकाल लिया। मरियम की आंखों में खौफ की नमी तैरने लगी। चलो चुपचाप, वरना मसला हो जाएगा, एक और गार्ड ने दांत पीसते हुए धमकाया। मरियम ने मुज़ाहिमत की कोशिश की, मगर वो लोग तादाद में ज़्यादा और मजबूत थे। उसका नाजुक वजूद उनके सामने बेबस होकर रह गया था। वो समझती या कुछ शोर मचाती, उससे पहले ही उसके चेहरे पे क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ रुमाल रख दिया गया, जिसके बायस वो लम्हे में बेहोश हो गई। उसे गाड़ी में धकेल कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। अंदर की खिड़कियाँ स्याह पर्दों से ढकी हुई थीं। रिक्शे वाला अभी तक सड़क पर नीम बेहोश पड़ा था। आसपास के लोग हैरान और परेशान होकर दूर से तमाशा देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। सब कुछ लम्हों में हो गया था। मर्सिडीज़ तेज़ी से सड़क पर फिसलती हुई गायब हो गई। वो आए और कहर बर्पा करके चले गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। गहरी तारीकी छाई हुई थी। इर्द गिर्द मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ कहीं दूर से पानी के टपकने की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें झपकी। उसका सर भारी हो रहा था, जैसे किसी ने बहुत देर तक कोई नशा आवर चीज़ दी हो। आंखें खोलीं तो सामने मुकम्मल अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। चंद लम्हों तक तो वो बेहिस्सो हरकत लेटी रही, लेकिन जैसे ही होश ने मुकम्मल तौर पे गिरफ्त की, खौफ की एक शदीद लहर ने उसके वजूद को झंझोड़ दिया। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। दिल तेज़ी से धड़कने लगा, सांस फूली हुई थी। ये कहाँ हूँ मैं? मरियम ने खौफ से कपकपाती आवाज़ में खुद से कहा और नज़रें घुमाने की कोशिश की, मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो घबरा के उठ खड़ी हुई। फर्श सर्द था और नमी से भीगा हुआ था। हाथों से रास्ता टटोलती हुई वो लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। कभी किसी दीवार से टकरा जाती, कभी किसी बेतरतीब पड़ी हुई चीज़ से ठोकर खा के गिर पड़ती। कोई है यहाँ? वो दीवानावार चीखी। उसकी आवाज़ तहखाने की दीवारों से टकरा के वापस लौट आई, जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। मरियम के आंसू बहने लगे। खौफ ने उसकी सांसें बोझल कर दी। अल्लाह ताला, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। वो बिलक बिलक के दुआ मांगने लगी, हाथ आसमान की तरफ उठाए। हालांकि वहाँ सर पे बस छत की बेरहम स्याही छाई हुई थी। और फिर वो दीवारों के साथ साथ हाथ फेरते हुए दरवाज़ा या खिड़की ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर कोई रास्ता, कोई खला, कोई रोशनी की लकीर तक ना मिली। किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। मरियम ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ भी थक के टूटती जा रही थी। अंधेरे और सन्नाटे ने जैसे उसकी आवाज़ों को निगल लिया था। वो घुटनों के बल गिर गई, हाथ से अपना सर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। या अल्लाह, या रब, रहम कर, मैंने क्या कसूर किया है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? उसकी सिसकियाँ गूंजने लगीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। अचानक से उन गाड़ियों का आना, फिर उसे किडनैप कर लेना, उसकी समझ से बाहर था। चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे थकन से हार मान चुकी हो। फिर अचानक उठ के दीवारों पे मुक्के बरसाने लगी। खोलो दरवाज़ा, कोई है? खुदा के लिए खोलो। उसने कभी हार मानना नहीं सीखी थी। हमेशा मुसीबत का मुकाबला करना बखूबी जानती थी, मगर कोई जवाब नहीं आया। तहखाने की दीवारें बस उसकी चीखों की बाज़गिश्त वापस कर रही थीं। मरियम अब दीवानावार भागने लगी, एक कोने से दूसरे कोने तक। वो अंधेरे में ठोकरें खाती, गिर के उठती, फिर चिल्लाने लगती। फिर अचानक उसका पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया और वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर पड़ी। हाथ से टटोला तो कुछ लकड़ी जैसा महसूस हुआ, शायद पुराना सामान रखा था। दिल हौलने लगा, ये जगह तो कब्र जैसी है। या अल्लाह, ये क्या है? वो कांपते हुए बड़बड़ाई। चंद लम्हे गुजरने के बाद उसकी हिचकियाँ इतनी शदीद हो गईं कि सांस लेना दुश्वार होने लगा। अपने बाजू सीने पे लपेट लिए और दीवार से लग के बैठ गई। अब वो बस सर झुकाए बिलक बिलक के रो रही थी, दुआ कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी, किसी मोजज़े का, किसी रहमत के लम्हे का। लेकिन जवाब मुमकिन ना था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। दीवारें गहरे रंग की लकड़ी के शेल्फों से भरी हुई थीं, जिन पे नायाब किताबें और पुरानी घड़ियाँ रखी थीं। महंगे कालीन पे जर्द चरागों की मध्यम रोशनी फैल रही थी और कमरे के वस्त में एक आली शान सोफ़ा रखा था, जिस पे एक शख्स नीम दराज अंदाज में बैठा था। ज़ैन शाह। वो बला का हसीन था। चमकती हुई गंदुमी रंगत, तराशे हुए नकूश, तेज़ धार आंखें, जिनमें एक अजीब सी वहशत और जनून की चमक थी। स्याह कमीज़ के ऊपर एक हल्की सी जैकेट पहने वो इंतहाई वक्कार और तमकिनत से बैठा था। सामने दीवार पे एक बड़ी स्क्रीन रोशन थी, जहाँ तहखाने का मंजर दिखाया जा रहा था। स्क्रीन पे मरियम का सहमा हुआ, आंसुओं में भीगा चेहरा बार बार उभर रहा था। ज़ैन शाह के लबों पे एक हल्की पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। वो एक लम्हे को अपनी जगह से झुका, कोहनी घुटने पे टकाई और नज़रें स्क्रीन पे गाड़ दी।
नरमी और जुनून से लबरेज लहजे में उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। तो यही हो तुम मरियम। वो स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ा के मरियम के चेहरे को जैसे छूने लगा। कितनी मासूम हो, कितनी नाजुक। तुम्हारी आंखों में ये आंसू, तुम्हारे लबों पे ये बेबसी, ये सब मेरा सुकून है। जैन ने हल्की सी सांस खारिज की और सोफे पे ज़रा पीछे टेक लगा ली। मैं जैन शाह हूँ, जो दुनिया की हर नेमत छीन सकता है, हर चीज़ ख़रीद सकता है, मगर तुम तो वो ख़जाना हो जो खुद चल के मेरे पास आया। मैं कैसे तुम्हें जाने देता, कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि तुम किसी और की हो जाओ। वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता सोफ़े के बाजू पे थपथपाने लगा, जैसे कोई धुन बजा रहा हो। तुम जानती हो मरियम, मोहब्बत करने वाले दीवाने होते हैं, मगर मैं तो दीवानगी की हदों को पार कर चुका हूँ। वो हंसा, एक सर्द और बेरहम हंसी। तुम्हें देखकर मेरे दिल में जो तूफ़ान उठता है उसे कोई रोक नहीं सकता, ना तुम ना ये दुनिया। जैन की नज़रें स्क्रीन पे टिकी रहीं, जहाँ मरियम अब दीवार से लिपट कर सिसक रही थी। तुम मेरी वहशतों का वाहिद सुकून हो, मेरी रातों की बेचैनी का, मेरे दिनों के इज़्तिराब का वाहिद इलाज। उसने धीरे से सर झटका, जैसे अपने ही अल्फाज के नशे में डूब गया हो। मरियम, तुम्हें अब मेरी कैद में रहना है, चाहो या ना चाहो, समझो या ना समझो। तुम्हारी किस्मत मेरे नाम लिखी जा चुकी है। जैन उठ के आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्क्रीन के करीब गया और उंगली से स्क्रीन पर मरियम के चेहरे के नक्शे बनाता हुआ बोला, काश तुम जानती कि मेरी चाहत की गहराई कहाँ तक है। काश तुम देख सकती कि ये जुनून कितना ख़तरनाक हो सकता है। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। वो फिर से मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शिद्दत थी। तुम सिर्फ़ मेरी हो मरियम, सिर्फ़ मेरी, और मैं तुम्हें कभी खोने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। उसके कदम रुक गए। वो सीधा होकर खड़ा हुआ, निगाहें गहरी हो चुकी थीं। अब देखते हैं मरियम, तुम कब मानती हो कि तुम्हारी दुनिया अब सिर्फ जैन शाह के गिर्द घूमती है। कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी और मध्यम रोशनी में उसकी तन्हा फातिहाना मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक मासूम घराना जो अपनी बेटी की राह तकते हुए अधमुआ हो चुका था। बरामदे में शाम की अधूरी रोशनी फैली हुई थी। पुराने लकड़ी के पलंग पर एक तरफ शाइस्ता बेगम बैठी थी। आंचल बार बार आंखों पर रख के आंसू साफ कर रही थी। उनके करीब रहमान साहब कुर्सी पर बैठे थे। चेहरे पे गहरी फिक्रमंदी की शिकनें उभर आई थीं। आहत, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से लौटा था, परेशानी से बरामदे में टहल रहा था। हवा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। सहन के पौधे जैसे मांद पड़ गए थे और बरामदे की दीवार पर लटकती घड़ी की टक टक इस खामोशी को मज़ीद बोझल बना रही थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? अल्लाह खैर करे, कहाँ चली गई मरियम? शाइस्ता बेगम हिचकियों के साथ बोली। उनकी आवाज़ में बेबसी और दर्द साफ महसूस हो रहा था। अम्मी प्लीज़ आप मत रोएं। आहद उनके करीब आया, उनके कंधे पे हाथ रखा। हमने पुलिस को सारी रिपोर्ट दे दी है, वो कह रहे थे कि जल्द पता लगा लेंगे। रहमान साहब ने एक गहरी सांस ली और थके थके अंदाज में बोले, हाँ बेगम, आहद ठीक कह रहा है। पुलिस वालों ने कहा है कि हर जाविये से तहकीकात कर रहे हैं। हमें बस दुआ करनी है कि मरियम सही सलामत घर वापस आ जाए। शाइस्ता बेगम ने बेयकीनी से सर हिलाया। उनकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, ना जाने किस हाल में होगी। आहद ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, अम्मी आपको हौसला रखना होगा। अगर आप टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमें आपकी हिम्मत की ज़रूरत है। मरियम भी माशाल्लाह समझदार है, वो हिम्मत नहीं हारेगी। बस अल्लाह मेरी बहन को अपनी हिफाजत में रखे, उसकी इज्जत को बरकरार रखे। वो नम लहजे में बोला था। रहमान साहब ने भी हाँ में हाँ मिलाई। देखो बेगम, हमने पुलिस में भी इतला दी है, मोहल्ले में भी खबर करवा दी है। अगर खुदा ना करे कोई बुरा मामला होता तो अभी तक कुछ खबर आ चुकी होती। मुझे यकीन है मरियम जल्द वापस आ जाएगी। शाइस्ता बेगम ने बेचैनी से अपना दुपट्टा मरोड़ा, आंखें बंद करके जैसे किसी खामोश दुआ में मशगूल हो गई। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, उसे किसी बुरे इंसान के हाथ ना लगाना। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। आहद ने नरमी से कहा, अब्बू हम दोबारा पुलिस स्टेशन जाके दबाव डालेंगे ना, शायद कुछ जल्दी हो जाए। रहमान साहब ने थके हुए अंदाज में कहा, हाँ बेटा ज़रूर चलेंगे, लेकिन पुलिस ने वादा किया है कि अगर कुछ भी सुराग मिला तो हमें सबसे पहले खबर देंगे। अभी सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो। बरामदे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ शाइस्ता बेगम की हल्की हिचकियाँ सुनाई देती रहीं। आहद उनके करीब बैठ के उनके हाथ थामे रहा, जबकि रहमान साहब आसमान की तरफ नज़रें उठाए दिल ही दिल में दुआ करते जा रहे थे कि उनकी बेटी सही सलामत हो। रात 10 बजे जैन शाह हाथ में खाने की भारी ट्रे थामे आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की तरफ बढ़ा था।
اس کی چال میں ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا، جیسے کوئی اپنی محبوب متاع کو خود پیش کرنے جا رہا ہو۔ ٹرے سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مہکدار کھانے کی خوشبو ارد گرد پھیل رہی تھی۔ تہخانے کے قریب پہنچ کے اچانک ایک خادم سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پہ واضح پریشانی چھلک رہی تھی۔ ہاتھ جوڑ کے وہ زین کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ صاحب، خادم نے جلدی سے کہا، برا نہ منائیے گا مگر آپ اس طرح اندر نہ جائیں۔ اگر اس لڑکی نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، سب کچھ بگڑ سکتا ہے صاحب۔ زین لمحے بھر کو رکا، پھر ایک ہلکی سی بے نیازی سے مسکرا دیا۔ اس کی نظریں خادم پہ جم گئیں، جن میں ایک سرد مگر چمکتی ہوئی ضد صاف جھلک رہی تھی۔ مصیبت؟ زین نے ہنستے ہوئے کہا، خادم تم جانتے ہو محبت میں مصیبتیں نہیں دیکھی جاتی، وہ میری محبت ہے، میرا جنون ہے، تو پھر بھلا میں کس کے سامنے آؤں گا اگر اس کے سامنے نہیں؟ خادم نے بے چینی سے پیر بدلتے ہوئے پھر منت کی، صاحب خدا کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی سب کچھ پردے میں ہے، اگر اس نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ آپ کو پہچان لے گی، پولیس ویسی حرکت میں ہے، اگر کوئی سرا ہاتھ آ گیا تو پھر۔ زین نے ہنستے ہوئے خادم کی بات کاٹ دی۔ خادم تم تو یوں خوفزدہ ہو رہے ہو جیسے ہم نے کسی شہزادی کو اغوا کر لیا ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، اور ٹرے کو ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے دوسرے ہاتھ سے خادم کے کندھے پہ ہلکی سی چپت لگا دی۔ صاحب معاملہ معمولی نہیں ہے، لڑکی ہے، شریف خاندان سے ہے، اگر اس نے شور مچا دیا یا کسی طرح بات باہر نکل گئی تو سب کچھ بگڑ سکتا ہے، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا سا صبر کر لیں۔ خادم التجا کر رہا تھا، اس کی آواز میں سچ مچ کی گھبراہٹ تھی۔ زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ صبر؟ وہ زہریلی نرمی سے بولا، جب دل کسی کے دیدار کو تڑپ رہا ہو تو صبر کیسے آتا ہے خادم؟ میں تو اس کے ہر خوف، ہر آنسو، ہر سسکی میں اپنی محبت دیکھتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپا کے رکھوں؟ خادم نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب میں بس آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کی ایک جھلک بھی سب کچھ برباد کر سکتی ہے۔ زین نے ایک گہری سانس لی۔ خادم بعض فیصلے عقل سے نہیں دل سے کیے جاتے ہیں، اور دل نے فیصلہ کر لیا ہے، اب کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے زین شاہ نے خادم کو ہلکے سے ایک طرف کیا اور پورے وقار اور سکون سے تہخانے کے بھاری دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خادم نے بے بس ہو کے پیچھے دیکھا، مگر جانتا تھا کہ زین شاہ کو روکنے کی جسارت اب کسی کے بس میں نہیں رہی تھی۔ زین شاہ آہستہ قدموں سے تہخانے میں داخل ہوا۔ مدھم سی روشنی میں اس کی پرچھائیاں دیواروں پہ لرز رہی تھیں۔ زمین پہ بیٹھی مریم کسی کے آنے کی آہٹ سن کے فوراً چونکی اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے حواس پوری طرح چوکنے ہو چکے تھے۔ لمحے میں پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں۔ مریم کی آنکھوں میں اجنبیت اور سوالوں کی ایک دنیا تھی، جبکہ زین کی آنکھوں میں محبت کا ایک بے کراں سمندر ٹھہرا ہوا تھا، جیسے برسوں سے اسی لمحے کا منتظر ہو۔ مریم نے ابھی لب کھولنے چاہے ہی تھے کہ زین نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے زمین پہ کھانے کی ٹرے رکھ دی اور محبت بھری نرم آواز میں کہا، کھانا کھاؤ، پھر آرام سے بات کریں گے۔ مریم نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا، نہ کوئی چیخ نہ گھبراہٹ، جیسے اس نے خود کو کسی کڑے فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہو۔ وہ اکثر مصیبت زدہ پریشانیوں میں خود کو پرسکون کر لیتی تھی۔ زین نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ نرمی سے کہا، پہلے کھانا کھا لو، کمزوری ہو جائے گی، پھر جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ وہ اس کا نڈھال چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مریم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے قدرے سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زین اس کی دھمکی پہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک دلکش مگر طنزیہ کہا تہخانے کی اداس فضا میں گونج اٹھا، آپ تو پہلے ہی میری جان لے چکی ہیں محترمہ۔ وہ شوخی سے بولا۔ مریم کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بات کرو۔ زین نے اس کے قریب ہو کے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کی روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بنا لگی لپٹی کے بولا تھا۔ مریم ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹ کے رہ گئیں۔ پاگل ہو گئے ہو تم، بکواس بند کرو۔ وہ پھٹ پڑی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، تمہاری یہ ساری بکواس میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ہو کون تم؟ میں نے تو آج سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ زین کی آنکھوں میں ایک دم غصہ لپک اٹھا، جیسے کسی نے اس کے صبر کو آگ لگا دی ہو۔ ایسی منگنیاں 100 ہوتی ہیں مس مریم، 100 ٹوٹ جاتی ہیں، اٹل تو نکاح ہوتا ہے۔ مریم کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زین نے قریب آ کے جھکتے ہوئے مدھم مگر سخت لہجے میں کہا، رہی بات میری شناخت کی تو وہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گی، بہت جلد۔
یہ کہہ کے وہ بنا مڑ کے دیکھے آہستہ آہستہ تہہ خانے سے باہر نکل گیا۔ مریم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی مٹھیوں میں بے بسی سے کپ کپی دوڑ رہی تھی اور دل میں ایک انجانا خوف سرسرانے لگا تھا۔ زین تیز قدموں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ دھڑام سے بند کرتے ہی چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند تھی اور چہرے پہ غصے کی ایک بھیانک پرچھائی رقص کر رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کا تناؤ سے بھرا چہرہ اور سختی سے بھینچے لب واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی سانسیں پھلاتا رہا، پھر ایک تھکی ہوئی آہ بھرتے ہوئے اپنے بلیک لیدر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سر کو پیچھے ٹیکتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں اور ماضی کی بھولی بسری تصویریں ایک ایک کر کے اس کی یادداشت کی اسکرین پہ ابھرنے لگیں۔ وہ دن، یونیورسٹی کی لائبریری کا پرسکون کونا، ایک دبلی پتلی سادہ مگر حسین لڑکی اپنی کتابوں میں مگن، سفید چادر سے ڈھکا اس کا چہرہ، آنکھوں میں چھپا ایک انجان سا خواب۔ پہلی بار زین نے اسے وہیں دیکھا تھا۔ مریم، اس نے زیر لب آہستہ سے خود سے کہا تھا، جیسے نام کو زبان پر لاتے ہی کوئی مقدس تسبیح پڑھ لی ہو۔ تب وہ سیکنڈ ایئر میں تھا، یونیورسٹی کا چمکتا ستارہ، ہر محفل کا مرکز، اور وہ فرسٹ ایئر کی گم سم سی طالبہ جو شاید اپنی ہی دنیا میں گم رہتی تھی۔ پھر دن مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں۔ اب وہ لاسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور مریم سیکنڈ لاسٹ میں۔ وقت کے ساتھ زین کی نظر میں اس کا وجود اور بھی خاص ہوتا چلا گیا تھا۔ کئی بار اس نے چاہا کہ جا کے اس سے بات کرے، اسے اپنے دل کی بے چینی کا حال سنائے، مگر ہمیشہ خاموش رہ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی موجودگی سے ہی مریم کی پاکیزہ دنیا میں کوئی دراڑ نہ آ جائے۔ مگر آج جب اسے یہ خبر ملی کہ مریم کی منگنی طے ہو گئی ہے تو زین کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس کے دل میں برسوں سے پلتی محبت نے بغاوت کر دی۔ نہ سوچا نہ سمجھا، بس اسے حاصل کرنے کی ضد نے اس پر ایسا قبضہ کیا کہ وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گیا۔ کسی اور کی، زین خود سے بڑبڑایا تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچے ہوئے۔ نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک عزم چمک رہا تھا۔ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے وہ زور سے بولا تھا، تم میری تھی، ہو اور رہو گی مریم۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ رکا، اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی ناکام کوشش کی، پھر لبوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے جیسے اپنی تقدیر سے وعدہ کیا، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے گونجی تھی۔ گونج میں ایک دیوانگی، ایک وحشت، ایک جنون تھا۔ وہ جانتا تھا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ محبت نے اسے قیدی بنا دیا تھا۔ وہ قیدی اپنی زنجیریں خود توڑنے پہ آمادہ تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دوران وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ 2 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ آج وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ تہخانے کا دروازہ دھیرے سے کھول کے اندر داخل ہوا۔ اندھیرے اور سیلن کی ملی جلی بو کے درمیان اس کی نظریں بے اختیار کمرے کے کونے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں مریم بے سدھ نڈھال سی زمین پہ بیٹھی تھی۔ زرد پڑتے چہرے پہ بے بسی کی ایک موٹی چادر تنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ زین کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ فکر مندی سے تیز قدموں سے آگے بڑھا، مگر کچھ کہنے سے پہلے مریم نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کرب سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو؟ میری موت کا تماشا دیکھنے؟ زین ٹھٹک کے رک گیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پہ تکلیف کا سایہ لہرایا، مگر پھر وہ زمین پہ 2 زانوں بیٹھ گیا اور نرمی سے مریم کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو مریم؟ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو تمہارے لیے یہ تازہ پھول لایا ہوں، تمہارے لیے مہنگے کپڑے لے کے آیا ہوں، تمہاری ہر خوشی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں میں، بس تم مان جاؤ۔ مریم نے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا اور زہر گھلے لہجے میں بولی، سمجھ نہیں آتا تمہیں دفع ہونے کا مطلب؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زین نے دکھ سے اسے دیکھا، جیسے اس کی ایک ایک بات دل میں تیر بن کے اتر رہی ہو۔ مریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نکاح؟ تم جیسے کمزور گھٹیا انسان سے نکاح، جسے محبت کی بھی شرم نہیں۔ اگر واقعی محبت تھی تو عزت سے رشتہ لے کے آتے، میرے ماں باپ کے سامنے سر جھکاتے۔ یہ کیا ہے؟ اغوا، قید، زبردستی؟ کیا یہی محبت ہے تمہاری؟ زین کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، لب سختی سے بھینچ گئے۔ مریم نے حکارت سے رخ موڑ لیا اور تلخی سے بولی، تمہاری محبت کے نام پہ مجھے صرف نفرت محسوس ہوتی ہے۔ تم نے جو کیا ہے اس کے بعد تم میرے لیے کبھی عزت کا مقام نہیں رکھ سکتے، چاہے تم سونا بھی ڈھیر کر دو۔ میں تمہارے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گی، نہ تم سے نکاح کروں گی اور نہ تمہیں معاف کروں گی۔ تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو متاثر کیا ہے زین شاہ، تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زین گہری سانس لیتے ہوئے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔
اس کی آنکھوں میں درد، بے بسی اور ایک عجیب سی شکستگی صاف جھلک رہی تھی۔ بالآخر وہ آہستہ سے کھڑا ہو گیا، ایک آخری نظر مریم پہ ڈالتے ہوئے بغیر کچھ کہے پلٹ کے تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب جا کے وہ رکا، مڑ کے ایک نظر اور ڈالی، جیسے دل میں کوئی ادھوری امید باقی ہو، پھر آہستگی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اور بھلا کر بھی کیا سکتا تھا؟ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا سا ماحول تھا۔ ایک طرف بڑی کھڑکی سے شام کی زرد روشنی اندر آ رہی تھی اور بیچوں بیچ رکھا صوفہ خاموشی سے زین شاہ کی تھکن اور الجھن کا بوجھ سہ رہا تھا۔ زین جھکے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا، دونوں کوہنیاں گھٹنوں پہ ٹکائے، دونوں ہاتھوں میں سر تھام رکھا تھا۔ اس کی سانسیں بوجھل تھیں اور چہرے پہ فکروں کی گہری لکیر بنی ہوئی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ذوالفقار شاہ، وقار اور دبدبے کی علامت، اپنے مخصوص دبنگ انداز میں چلتے ہوئے زین کے قریب آئے، اس کے کندھے پہ اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا برخوردار؟ ان کی آواز بھاری مگر شفقت بھری تھی۔ کس بات کی پریشانی ہے جو یوں سر جھکائے بیٹھے ہو؟ زین ہڑبڑا کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، نگاہیں چراتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آئی۔ کچھ نہیں بابا، بس یوں ہی ذرا تھکاوٹ ہے شاید۔ ذوالفقار شاہ نے گہری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہمیں مت بہلاؤ زین، تمہارے چہرے کی ایک ایک لکیر بتا رہی ہے کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ کون سی الجھن نے ہمارے شیر دل بیٹے کو یوں بے بس کر دیا؟ زین نے ایک پل کو نظریں جھکا لیں جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، بس بابا ایک بات دل کو بے چین کر رہی ہے، کسی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ ذوالفقار شاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ہونٹوں پہ فخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ ارے واہ، تو آخر کار ہمارے زین شاہ کے دل نے بھی ہار مان ہی لی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جا کے منگنی طے کرو۔ زین نے کرب بھری ہنسی ہنسی۔ بابا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں مان رہی۔ وہ تمام باتیں گول کر کے محض ایک بات بولا تھا۔ ذوالفقار شاہ کے چہرے پہ پہلے حیرت، پھر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کون ہے وہ بد نصیب لڑکی؟ ان کے لہجے میں بے یقینی اور غرور دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ کون ہے جو ہمارے زین شاہ کو انکار کر رہی ہے؟ نام بتاؤ بیٹا، ابھی کے ابھی بندے بیچ کے اٹھوا لیتے ہیں۔ ایسی گستاخی کا تو ایک ہی جواب ہے۔ زین نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، دھیما سا مسکرایا اور نرمی سے بولا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں زبردستی کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خوشی سے میرا انتخاب کرے۔ محبت ہے میری، زبردستی نہیں۔ وہ نہایت صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے بیٹے کو فخر سے دیکھا، جیسے اس کے ضبط اور احساس نے ان کا دل جیت لیا ہو۔ انہوں نے زین کا کندھا مضبوطی سے تھپ تھپایا۔ بہادر ہو تم زین، اور بہادر وہی ہے جو اپنی محبت کو عزت دے۔ فکر نہ کرو برخوردار، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جسے پسند کرو گے ہم اسے عزت اور احترام کے ساتھ تمہارے گھر لے کے آئیں گے، چاہے ہمیں آسمان زمین ایک کیوں نہ کرنا پڑے۔ زین نے آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے سر جھکا دیا۔ اسے اپنے باپ کی حمایت میں وہ طاقت محسوس ہو رہی تھی جو شاید کسی سلطنت کے شہزادے کو اپنی فوجوں پر یقین کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ ذوالفقار شاہ نے مسکرا کے زین کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر پرعزم لہجے میں کہا، محبت ہماری روایات کا حصہ ہے زین، اور شاہوں کی محبت تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جبکہ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ دوسری جانب ایک ماں اپنی اولاد کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے چہرے پہ بے پناہ پریشانی اور غم کی گہرائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی ادھوری تمنا چھپی ہوئی تھی جو کسی بھی لمحے ٹوٹ کر زمین پر بکھر جانے کا خوف رکھتی تھی۔ وہ آج اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کے ارد گرد کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ گھر کے باقی افراد اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لیکن شائستہ بیگم کی روح اور دل اس وقت کہیں اور تھے۔ وہ ایک کونے میں بچھائے گئے جائے نماز پہ بیٹھی تھیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ میری مریم کو واپس کر دے، یا رب تو ہی میرا واحد سہارا ہے۔ وہ دل سے گڑ گڑا کے پھر سے بولی، میرے لیے میری بیٹی کی واپسی کا وعدہ کر دے میرے رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں، لیکن میری مریم کو واپس دے دے۔ یا اللہ میری مریم کی حفاظت فرما، اسے ہر درد سے بچا، اسے سکون دے، اس کی ہر تکلیف دور کر دے، اس کے دل کی ہر وحشت، ہر خوف کو مٹا دے۔ شائستہ بیگم کی آواز میں رقت تھی۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو اس مشکل میں میری مدد کرے، میں تیرے آگے سجدے میں ہوں، مریم کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کی زندگی کے لیے۔ میرے رب میری مریم کو سلامت رکھ، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، اسے خوف اور تکلیف سے بچا لے، اور مجھے میرے رب صرف تیری رضا کی یقین دہانی دے دے۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہیں، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بیت گئے، آج 2 ماہ بیت گئے۔ تہخانے کی فضا میں گھٹن تھی، جیسے وقت خود بھی اس جگہ میں قید ہو گیا ہو۔
مریم کا جسم تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں نیند کی کمی اور دل میں ایک ایسی بے چینی تھی جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھی تھی، پاؤں سمیٹے ہوئے، ہاتھوں میں سر دھرے، وہ گہری خاموشی میں غرق تھی۔ دن رات کا فرق مٹ چکا تھا، بس ایک تسلسل تھا جو چل رہا تھا اور وہ اس میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ اس نے سر اٹھایا اور پلکوں کو رگڑا جیسے خود سے سوال کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی ایک جھلک تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہ سب ختم کرے، یہ زندگی، یہ درد، یہ سب کچھ۔ وہ لمحے بھر کے لیے ماضی میں چلی گئی۔ اس کی منگنی اپنے خالہ زاد زاہد سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور یہ رشتہ ایک خوبصورت سچے تعلق کی بنیاد پر تھا۔ مریم خوش تھی۔ زاہد، تمہاری مسکراہٹ، تمہارا وہ خیال رکھنے کا انداز، سب کچھ یاد آ رہا ہے، وہ تڑپ کے سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ وہ یادیں اس کے دل میں ایک تیز دھار چمچ کی طرح چبھتی تھیں۔ اس کے لب ہلکے سے ہلے۔ میرے منگیتر، میری زندگی کے ہم سفر، تم کہاں ہو؟ اس کے اماں ابا اس کی شادی کے لیے کتنا خوش تھے۔ اماں، ابا، کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یا اللہ میرا حال دیکھیں، مجھے اس تہہ خانے سے نجات دلا دیں۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تہہ خانہ، یہ قید مجھے اذیت دے رہی ہے۔ زاہد، ابا، اماں، آہد، کہاں ہیں آپ سب؟ وہ پکار اٹھی۔ وہ بے حد مضبوط لڑکی تھی مگر آج اسے اپنا آپ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 ماہ بیت گئے تھے۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کب سورج کی روشنی دیکھی تھی۔ اندھیرے کمرے میں اسے صرف اور صرف گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا لیکن اس ظالم کو رحم آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کئی بار مریم کا دل کیا کہ وہ اسے سمجھائے، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ درندہ سنتا ہی نہیں تھا۔ بس صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ نکاح کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر وہ بھی اپنی بات کی پکی تھی، ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ اور اسی ہاں اور نہیں میں 1 مہینہ اور بیت گیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ زین دروازہ کھول کے اندر آیا، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے ہوئے تھا جیسے کہ ہمیشہ آتا تھا۔ زین دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا اور ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کب تک اتنی نفرت دکھاؤ گی؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں، اب تو ہاں بول دو مریم۔ وہ محبت سے بول کر اس کے قریب 2 زانوں بیٹھ گیا تھا۔ مریم نے اس کی باتوں پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری نفرت میرے لیے کچھ نہیں مریم، آخر کار تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بے وجہ اس کی خاموشی کا مطلب ہاں سمجھ رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، چہرے پہ ہلکا سا تبسم بکھرا۔ اچانک فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری اس نے اٹھا لی اور بنا سمجھنے کا موقع دیے وہیں اس نے وہ چھری زین کے کندھے میں پیوست کر دی۔ زین بے اختیار پیچھے ہٹا، درد کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑی۔ وہ دھیرے سے گرجا، یہ کیا کیا تم نے؟ تکلیف سے اس کی جان دو بھر ہو گئی تھی۔ مریم کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ بس اب اور نہیں، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ وہ بے قابو ہو گئی، آنکھوں میں بدلے کا شدید جذبہ تھا۔ اس نے زین کو دھکا دیا، فوراً دروازے کی طرف دوڑی۔ زین بھی کمرے میں قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کا جسم تھک گیا اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اس کے جسم میں کوئی توانائی نہیں بچی تھی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گیا تھا۔ مریم نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ بھلا وہ کیوں دیکھتی؟ اسے اس آدمی سے شدید نفرت تھی۔ وہ مر جاتی لیکن اسے کبھی قبول نہ کرتی۔ دروازہ کھول کے اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن زین اب بے ہوش تھا۔ اس کی حالت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ دروازہ پار کر کے باہر کی طرف دوڑ گئی۔ سامنے گارڈز کھڑے تھے۔ اس کا سانس تھما تھا، لیکن جو ہمت رکھتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔ سامنے گیٹ کے بجائے اس نے پچھلا حصہ چوز کیا۔ گارڈز کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوا کہ وہ مریم ہو سکتی ہے۔ وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ سیدھا مین روڈ کی طرف دوڑی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ اندھیرے میں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس بنگلے سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، اتنا دور کہ کوئی بھی اس تک پہنچ نہ سکے۔ سانسیں تیز ہو چکی تھیں، دل کی دھڑکن بے چین تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری۔ اسے جانا تھا، اسے اپنے ماں باپ سے ملنا تھا۔ وہ مریم رحمان تھی جس نے نہ کبھی ڈرنا سیکھا تھا اور نہ کبھی ہمت ہارنی سیکھی تھی، لیکن قسمت ابھی اس کی نہیں تھی، وہ وقت کے ہاتھوں ہار چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ مسلسل پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک اس کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی۔ اس کا سانس وہیں تھم گیا، قدم خود بخود رک گئے۔ وہی مرسڈیز جو اس دن اسے کڈنیپ کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گاڑی کس کی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، اس میں سے کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ نکلے، زین شاہ کے بابا، ایک مضبوط مرد جنہیں دیکھ کے مریم کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔
وہ بے خودی میں قدم پیچھے لے رہی تھی، مگر لمحے میں ذوالفقار شاہ نے فاصلہ عبور کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل زمین بوس ہو گئی۔ وہ دھاڑے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے بیٹے کی پسند ہو کے بھاگ جاؤ گی؟ مریم کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ چلو، ذوالفقار شاہ نے غصے سے اسے گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ رہائی حاصل ہو کے اسے دوبارہ قید کیا جا رہا تھا۔ ذوالفقار شاہ کو آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا، مگر آج ان کا وجود اس کے لیے محض تکلیف کا باعث ہی بنا تھا۔ انہوں نے زبردستی اسے پچھلی نشست پہ پھینکا اور لمحے میں گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے بنگلے کی طرف گامزن ہو گئی۔ مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی۔ وہ گاڑی سے نکلے، دروازہ کھول کے اسے بھی زبردستی نکالا۔ وہ اپنا دکھ کسی کو بیان نہیں کر سکتی تھی، انہیں منع کرنا چاہتی تھی، انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن ان کی شخصیت کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کے سیدھا لاؤنج میں لے کے آئے۔ سامنے ہی زین زخمی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا وجود اس کے قدموں میں پھینکا تھا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک شکوہ تھا اور ایک غم تھا۔ زین اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے لے کے آنا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھائیں۔ وہ اس کا گال دیکھتے ہوئے دھاڑ کے بولا تھا، محبت ہے یہ میری، آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا اس پہ؟ وہ اب اس پہ سے نظر ہٹا کے باپ کے مد مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ ذوالفقار شاہ بھی دھاڑ کے بولے، بھاڑ میں گئی تمہاری محبت، اگر یہ تمہاری ہے تو پھر ابھی نکاح ہوگا، ورنہ ابھی کے ابھی اسے نکالو۔ مریم نے تڑپ کے ذوالفقار شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ ہمت کر کے بولی، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، میں مزید یہ سب نہیں سہ سکتی۔ آپ لوگ کیوں مجھے ایک مصنوعی گڑیا سمجھ رہے ہیں؟ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، میں مریم رحمان ہوں، آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی سر پھٹ جائے گا۔ خاموش ہو جاؤ گستاخ لڑکی، تمہاری رائے اس وقت صفر کے برابر ہے۔ مریم، تم چاہے جتنا بھی انکار کرو، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بھی ان کے مد مقابل ہو کے چیخ پڑی، میں نہیں کروں گی، آپ مجھے زبردستی اس زندگی میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زین بولا، بس بہت ہوا، تم نے میری محبت کو مذاق بنا دیا ہے۔ میں نے صرف تمہاری محبت میں آ کے تمہیں قید کیا تھا، اور وہ قید پر آسائش تھی، لیکن تمہیں میری قدر نظر نہیں آتی۔ ابھی تک میں بہت رحم دلی سے پیش آتا رہا ہوں، لیکن شاید تمہیں عزت راس نہیں ہے۔ بابا نکاح کا انتظام کریں، اگر اس نے انکار کیا تو آج یا تو میں رہوں گا یا پھر یہ لڑکی۔ یہ کہتے ہی وہ اسے صوفے پہ دھکیل گیا تھا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وقت گزرا اور لمحوں میں تمام انتظامات پورے ہو چکے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے ہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظریں مریم پہ مرکوز تھیں۔ وہ بہت تھکے ہوئے، بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد مولوی صاحب کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، بیٹی تم نکاح قبول کرتی ہو؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بے چینی اور گہرا غم۔ اس نے زین کی طرف نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک ٹھہری ہوئی سی خاموشی تھی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی یہ نکاح، چاہے آپ لوگ میری جان لے لیں۔ یہ آدمی مجھے کسی قیمت پر قبول نہیں ہے، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ اس کا جواب سن کے ذوالفقار شاہ کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ چنگاڑ کے بولے، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو تمہاری ماں، تمہارے والد کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کی آواز میں گہری دھمکی تھی۔ مریم کا دل خوف سے بھر گیا۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہیں؟ جب میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں خوش رہ سکتی تو آپ کیوں میری شادی اس کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن ذوالفقار صاحب ایک دم بولے، مجھے جواب چاہیے، ماں باپ یا نکاح؟ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، آواز میں کرب تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ یاد رکھنا آپ ساری زندگی پچھتائیں گے، بے وجہ آپ دونوں باپ بیٹا میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ مگر اس کی سننے والا کون تھا؟ ذوالفقار صاحب نے ایک بار پھر مولوی صاحب کو اشارہ کیا اور نکاح کے کلمات دہرائے جانا شروع ہو گئے۔ مریم بنت رحمان، آپ کا نکاح زین شاہ ولد ذوالفقار شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی، قبول ہے۔ 2 بار مزید اس سے یہی سوالات دہرائے گئے اور اس نے قبول ہے بول کر اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے سپرد کر دی جس سے وہ صرف نفرت کرتی تھی اور کچھ نہیں۔ اب یہی سوالات زین سے کیے گئے، جس نے بہت ہی مطمئن انداز میں جواب دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے صحرا میں پانی دے دیا گیا ہو، یا پھر اسے ایک درست سمت بتا دی گئی ہو۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، مولوی صاحب جا چکے تھے، لاؤنج میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ذوالفقار صاحب اور ان کی زوجہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، جبکہ زین نہایت سنجیدگی سے بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ مریم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور دھاڑ کے بولی، کیا فائدہ جب سب کچھ تباہ ہو گیا؟
تم نے نکاح کر لیا، اب میں کیا کروں گی گھر جا کے؟ میری عزت کا تماشا بنا چکے ہو تم، اب کوئی فائدہ نہیں لوٹنے کا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ ختم ہو چکی ہو۔ اس کی عزت، اس کا وقار سب ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد ترین لہجے میں بولی، یاد رکھنا زین شاہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی کسی نے نہیں کی ہوگی، اور ساری زندگی کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زین خاموش تھا، آنکھوں میں کسی قسم کا رد عمل نہیں تھا، بس اس نے ایک آخری نگاہ مریم پہ ڈالی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دل پھٹ رہا تھا، آنسو آنکھوں سے بے حساب بہتے جا رہے تھے۔ اسے خوب رونا آ رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے آج اس کی زندگی ختم ہو گئی ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماں باپ کے بغیر بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اچانک ہی زندگی نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا کہ اب وہ بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ یہ نکاح نہیں تھا بلکہ یہ موت کی خبر تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی آنچل سے اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دل میں ایک عجیب سا خالی پن کی کیفیت تھی۔ ہر سانس جیسے بوجھ بن کے نکل رہی تھی، اس کی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جب اچانک کسی نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ سامنے ایک باوقار خاتون تھی۔ بیٹا، نور النساء بیگم اس کے پاس زمین پہ ہی بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے حد شفقت اور ایک انکہی دعا کی چمک تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اس کے دکھ کو اپنے دل میں جذب کر لینا چاہتی ہوں۔ رونا بند کرو میری بچی، انہوں نے نرمی سے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور زین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ شاید تمہیں ابھی اس کی محبت کا اندازہ نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ تم محسوس کرو گی کہ تم اس کی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے اس کے ماں باپ کتنے عزیز ہوتے ہیں۔ زین نے غلط کیا ہے، اسے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محبت ایک طرف، لیکن قید انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، پہلی بار کوئی اس کے حق میں بول رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، آنکھوں میں سوال، لبوں پہ خاموشی۔ نور النساء بیگم نے اس کی بھیگی ہوئی پیشانی پہ محبت سے ہاتھ رکھا اور بولی کہ تم یہ سوچتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کو کچھ نہیں معلوم، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زین نے بہت پہلے تمہارے ابا اور بھائی سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، ان کو یہ بتایا تھا کہ وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے، اور آج اس نے تم سے نکاح کر لیا ہے، یہ بات بھی ان کے علم میں ہے۔ تم اب اللہ کے حکم سے اس کی امانت ہو۔ میں جانتی ہوں تم نفرت کرتی ہو اور تمہاری نفرت بجا ہے۔ میرے بیٹے اور شوہر نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ رشتے کبھی زبردستی نہیں نبھائے جاتے اور نہ بنائے جاتے ہیں، لیکن آج کی جنریشن اس بات کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ سب چیزیں فراموش کرتا جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم اس بات پہ یقین نہیں کرو گی کہ تمہارے ماں باپ کو پتہ ہے یا نہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد جب وہ آئیں گے تو تم ان کے ساتھ چلی جانا، پھر تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ میں خود تمہارے ماں باپ سے مل کے آئی ہوں، انہیں راضی کر کے آئی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، وہ غصہ ہوئے تھے، ناراض ہوئے تھے، زین سے بد کلامی کی تھی، مگر میرے سمجھانے پہ، بات کرنے پہ انہیں میری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی، آنکھوں میں حیرت، دل میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ نکاح؟ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے نور النساء بیگم کو دیکھتی رہی۔ وہ سچ میں جانتے ہیں، وہ واقعی بے یقین تھی۔ نور النساء بیگم نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا ہاتھ دبایا اور نرمی سے بولی، زین نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو جگہ نہیں دی۔ وہ عورت ذات سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں، اس کی سگی ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس بچپن میں جب اسے ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ تنہا رہ گیا تھا، پھر اس نے دن میں ٹھان لیا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرے گا، کسی سے محبت نہیں کرے گا۔ میں اس کی زندگی میں آئی، لیکن میں کبھی اس کی ماں کا مقام حاصل نہیں کر پائی۔ وہ نفرت کی آگ میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے سب اپنے مخالف لگتے تھے۔ ان کی آواز رند گئی، وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئیں جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ لیکن تم اس کی زندگی میں آئیں تو اسے پہلی بار لگا کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا رشتہ بھی ہو سکتا ہے جو صرف دینے کا ہو، جو بس سچائی اور محبت پہ قائم ہو۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے اس نے دل سے چاہا ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ مہر النساء بیگم نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے، دھیرے سے کہنے لگی، میرے بیٹے کو بکھرنے سے بچا لو بیٹا، وہ پہلی بار کسی پہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے، اس کا دل ٹوٹنے نہ دینا۔ اس نے بہت سفر کیے ہیں، بہت دکھ دیکھے ہیں، اب تم اس کا سکون بن جاؤ پلیز، یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ ان کے الفاظ جیسے نرم پروں کی طرح اس کے دل پہ اتر رہے تھے۔ وہ رونا بند کر چکی تھی۔ ذوالفقار صاحب وہاں سے چلے گئے تھے،
سانسیں ہلکی ہو رہی تھیں، دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیلنے لگی۔ نور النساء بیگم نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا۔ انہوں نے ایک ماں کا کردار نبھایا تھا، جو 3 ماہ میں زین شاہ نہیں کر پایا، انہوں نے چند لمحے میں وہ کر دکھایا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتے ہوئے ایک نئی حقیقت کو قبول کرنے لگی، جس میں دکھ بھی تھا، محبت بھی، اور ایک نیا سفر بھی۔ رات کا سناٹا پورے گھر پہ چھایا ہوا تھا، ہر طرف ایک گہری خاموشی کا راج تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 12 بجا رہی تھیں جب وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ آرام کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ شام کا گیا رات تک سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ اب تھک کے سونا چاہتا تھا، لیکن دل عجیب ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ہلکی مدھم روشنی میں مریم کھڑی تھی، سینے پہ ہاتھ باندھے سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور خفگی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ لمحے بھر کو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، پھر وہ بے ساختہ بولی، اگر محبت کرتے تھے تو سیدھے آ کے رشتہ کیوں نہیں مانگ لیا؟ یہ سب تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ تم زاہد کو پسند کرتی ہو اور تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ مریم نے بے یقینی سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو پھر یہ سب کیوں کیا؟ کیوں میرے جذبات کے ساتھ کھیلا؟ کیوں مجھے غلط فہمیوں میں ڈالا؟ کیوں مجھے قید کیا؟ اگر محبت تھی تو طریقے سے اظہار کرتے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ ہولے سے بولا، جیسے ہر لفظ اس کے دل کو چیر کے نکل رہا ہو، میں نے تمہارے والدین کو اطلاع کر دی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں درد اور خفگی کا سمندر موجزن تھا۔ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ مریم نے گہری سانس لی، اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے سختی سے کہا، محبت صرف جذبہ نہیں ہوتی، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تم نے میری عزت کو، میرے بھروسے کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کیا محبت میں شک کی گنجائش ہوتی ہے؟ اگر تم نے مجھ پہ یقین کیا ہوتا تو تمہیں یہ سب کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، بلکہ سب تمہیں حاصل ہو جاتا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ آ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہا تھا مریم، میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ہاں، مجھے طریقے سے تمام چیزیں سنبھالنی نہیں آتی، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ مریم نے چند لمحے اسے یوں ہی دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ اس کی نظروں میں اب سختی کے بجائے نرمی اتر آئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ، جیسے بہت سی تلخیاں پی کے نکلی ہو۔ تم بہت بے وقوف ہو، وہ دھیرے سے بولی، لیکن دل کے برے نہیں ہو۔ محبت کا حق ادا کرنا سیکھو۔ اتنا کہہ کے وہ آگے بڑھی، اس کی شرمندہ صورت کو تھام گئی اور ایڑیوں کے بل اونچی ہو کے اس کے لبوں پہ جھک گئی، جبکہ وہ سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ ایک گہرا بوسہ لے کے اس سے علیحدہ ہوئی تھی۔ وہ دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مریم معاف کر دو پلیز، ایک بار، بس ایک بار۔ آنکھوں میں نمی چمک آئی تھی۔ اس کا خود سے قریب آنا جلتے دل پہ ٹھنڈے پھوار کی مانند محسوس ہوا تھا۔ مریم نے نرمی سے اس کا سر تھام کے اپنی پیشانی سے لگایا۔ چپ کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بس اب دوبارہ میرا دل نہ توڑنا۔ کمرے میں اب صرف محبت کی خوشبو تھی۔ آنسو مسکراہٹوں میں ڈھل چکے تھے، ماضی کی تلخیاں کہیں دور چھوٹ گئی تھیں۔ ان کے بیچ اب صرف ایک نیا وعدہ تھا، ایک نیا آغاز، جس میں صرف محبت تھی، بھروسہ تھا اور ایک ساتھ جینے کا عہد تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنا وجود اس کے سپرد کر گئی تھی۔ اسے سکون مل رہا تھا، اس کی آغوش نہایت نرم تھی۔ وہ اس کو خود میں بھینچ کے آنکھیں موند گیا تھا۔ دل سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکلا تھا۔ بے شک خدا مہربان ہے، جسے چاہے نعمت دے سکتا ہے، جس سے چاہے چھین سکتا ہے، مگر خدا اس بار زین شاہ پہ مہربان ہو گیا تھا۔ اس کی لاکھ کوتاہیوں کے باوجود رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا تھا۔ بے شک اس کے طریقے کار غلط تھے، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ اللہ بہت مہربان ہے، بس سمجھنے کا پھیر ہے۔